بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میرے بہت اچھے اور بہت پرانے دوست، کلاس فیلو ہیں میرے اسکول سے، ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا تعلق ہے، رابطہ ہے، اور تب سے ہی میں ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں کہ یہ تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے، ہم اس سلسلے میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں محمد حماد، جنرل سیکرٹری آف فیتھ، یعنی فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ناظرین کہ حماد بھائی ماشاءاللہ اسکول ٹائم سے ہی میں انہیں جانتا ہوں، 7-8 کلاس میں ہم ساتھ تھے، کلاس فیلو تھے، تو تب سے ہی ان کی جو پوری فیملی ہے، ان کی والدہ، ان کی خالہ، یہ اس آرگنائزیشن کو، فیتھ کو رن کر رہی ہیں، اور اب ظاہر ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں تو کافی ساری ذمہ داریاں ان پر بھی آ گئی ہیں۔ تو حماد بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہی ہے، اتنے سالوں سے ہم ساتھ ہیں، لیکن ناظرین کے لیے کہ اس آرگنائزیشن کا اسٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ حافظ صاحب، اس ادارے کا اسٹارٹ تو کیونکہ فیملی میں یہ بیماری تھیلیسیمیا لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک موروثی بیماری ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ بیماری یہ گھر کے اندر تھی، تو فیملی میں 2 ماموں کا انتقال بھی میرا اس بیماری میں ہی ہوا۔ اس بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن کوئی بیماری تھی تو نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ مطلب وہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا، اچھا، لیکن وہ اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، کوئی بیماری تھی، صحیح ہے، وہ گردن تو بخار ایک کو ہوا تھا اور ایک کسی اور وجہ سے صحیح چل گئے تھے۔ لیکن تھیلیسیمیا کا ایفیکٹ تو کہیں نہ کہیں آیا ہوگا نا، ظاہر ہے ایک عام مریض بالکل، اور ایک تھیلیسیمیا والا مریض۔ جیسا کہ آپ اس چیز کو بہت بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں بالکل، وہ بات تو ہے، تو کوئی بیماری اس چیز کو، وہ قضا تو حق ہے، وہ تو آئی جاتی ہے، بالکل اس کا ہی ٹائم ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹرس کا یہ کہتے ہیں کافی ہے کہ بچے چھوٹی ایج میں ہی انتقال کر جائیں گے، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، نہ شرعی طور پہ بھی کہ یہ چیز نہیں ہے۔ بچے 50 سال تک بھی جاتے ہیں، 60 سال تک بھی جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھیں بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھیں 50 سال والے؟ جی اچھا، زبردست۔ ہاں، شادیاں تو کرتے ہیں، اب تو نارمل ہو گئی ہیں شادیاں، ایسا ہے؟ بالکل، شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اور نارمل بچے ہوتے ہیں ان کے، نارمل بچے ہوتے ہیں؟ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے ہیں، انہوں نے نارمل خواتین سے شادیاں کی اور ان کے بچے اچھا نارمل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال جو تھا کب سے تھیلیسیمیا کے اوپر کام چل، جی بالکل، ہاں، میں کہوں گا 1970s 80s سے، لیٹ سے۔ آپ کے گھر والے جی 1980 سے کام کر رہے ہیں، تب تو شاید کسی کو نام بھی نہیں آتا ہوگا تھیلیسیمیا کا، کہ اس ٹائم پہ اس چیز کی تشخیص اس کی نہیں تھی، لوگ بڑا مشکل تھا کہ کسی بچے کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی یا کچھ چند ماہ بعد تھیلیسیمیا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ میں سب سے پہلے اپنے نانا کو دوں گا کہ وہ اس چیز کو لے کے چلے، کہ ان کے بچے، میرے ماموں اور میرے دونوں ماموں اس بیماری میں تھے، تو وہ لڑے اس چیز سے بہت، اور انہوں نے بہت جدوجہد کی۔ بلڈ کیمپنگ کا آغاز اس زمانے سے انہوں نے کیا۔ اچھا، ایسی بات ہے، ان کے گھر میں 3 بچے جن کو ہر 10 دن بعد 15 دن بعد خون کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ کی خالہ بھی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ اب تک سروائیو کر رہی ہیں نا، آپ کے گھر کی ایک مثال ہے۔ بالکل، تو یہ جو ادارہ ہمارا ہے، یہ ایک منفرد ادارہ اس لیے بھی ہے کہ تھیلیسیمیا کی ایک مریضہ ہی سے چلا رہی ہے، پریزیڈنٹ ہے ہمارے ادارے کی، اور باقی جو ہمارے جتنے ممبرز ہیں، جتنی ہماری باڈی ہے، وہ ساری تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہی ہیں، اچھا، اور ان کے والدین ہی ہیں۔ لیکن آپ کی والدہ کے علاوہ؟ والدہ اور آپ کے علاوہ؟ میرے علاوہ والدہ کو نہیں ہے، الحمدللہ آپ کو بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوری باڈی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے چلا رہی کو اتنے ہیں، ہمارے اسٹاف بھی ہے۔ ہم نے جو نیا ابھی سینٹر سٹارٹ کرنے کی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہو جائے گا، نیا آفس بھی ہم نے کر لیا ہے، جی ماشاءاللہ، بڑی جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ بھی سارے اسٹاف بھی، ہماری نیت ہے کہ ہم جتنا بھی رکھیں تو وہ پیشنٹ ہی ہوں۔ بہت زبردست، کیونکہ ایک عالم کی بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، تو اس طرح ہی ایک تھیلیسیمیا کا بچہ دوسرے بچے کو، اس کے درد کو، اس تکلیف، ہاں، وہ ڈیڈیکیشن ہوگی نا کام میں، وہ کام کرے گا ایک احساس کر کے، دوسرا کام کرے گا تنخواہ کے لیے۔ تو ہم نے یہ عزم لے کے چلنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں کہ جو اس چیز کا احساس بھی کریں، ان کا گھر بھی چلے، زبردست۔ اور وہ ایسی بات ہے، ہمارا ادارہ ہے تو وہ اس کی بہت واسٹ فیلڈ سے اندر کام کر رہا ہے، صرف تھیلیسیمیا نہیں، ان کی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی صرف دوائیاں نہیں یا خون نہیں، ان کی ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ
میں بالکل اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، لیکن میں بس آپ کو یہ تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں. یعنی یہ جو کام ہے یہ آپ کے نانا کی لیگیسی ہے، نانا کے لیے. اور انہوں نے 1980s سے اس کام کو شروع کیا تھا، اور آپ بتا رہے ہیں بلڈ کیمپین کا انہوں نے اس دور میں اسٹارٹ لیا تھا، انیشیٹو لیا تھا. تو اس وقت کیا فیتھ بن گئی تھی یا پھر وہ ایک بس ایک وہ تھا؟ وہ ایک سماجی رہنما بھی تھے خود. اچھا اچھا. نا اور سیاسی بھی ان کا اچھا تھا اور گورنمنٹ امپلائی بھی تھے. صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک ہاں سب ہوتا ہے، جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی رہے پھر ہماری اچھی میں جماعت کے، اچھا اچھا اچھا. تو لو چیئرمین بھی رہے اور اس طرح وہ ایک نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے، ایک روابط بن جاتے ہیں. جی جی جی. بڑے لوگوں تک رسائی ہو جاتی ہے، ہلکا احباب ہوتا ہے. تو ان کا ہلکا احباب ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ ان سے ہی ہم نے بھی سیکھا بچپن میں ساتھ رہ کے، جس طرح آپ کا اور میرا ایک تعلق ہے، اس طرح بہت دوستی دعویٰ، اور وہ ان کا بہت تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس ٹائم پہ کیمپنگ سٹارٹ کی اپنے بچوں کے لیے بھی اور دیگر بچوں کے لیے بھی، کو بھی فون آسانی سے مل سکے. صحیح سے. کہ فون کا واحد ذریعہ انسان سے انسان میں منتقلی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ نہ کسی فیکٹری بنتا ہے. تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا. اور میں سمجھ سکتا ہوں، یعنی آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگ کیمپین کر رہے ہیں ڈیجیٹلی، لیکن اس دور میں ڈور ٹو ڈور جا کر اور سمجھانا لوگوں کو بہت بڑا چیلنج. ہم تو کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے خون، اسی کو عطیہ کرنا. میں یہ کہتا ہوں باقی اس پہ شریعت یہ آپ کا اپنا کال ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اچھا ہے. اچھا آپ لوگ اس بہتر اس چیز کو شرعی طور پہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ خون کا عطیہ عبادت بھی، ضرورت بھی، اور اس طرح. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ماموں میرے سلمان محمود، وہ فاؤنڈر ہے فیتھ کے. اچھا. اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا. اس سے پہلے ہی وہ اس چیز کو پرنٹ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس طرح نہیں، لیکن یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے اس پہ لے کے جا چکے تھے. اچھا یہ کب کی بات ہے؟ انہوں نے 7-6 بیس یعنی بنیاد کب رکھی فیتھ کی؟ فیتھ کی بنیاد میرے علم کے اس ٹائم، کیونکہ میں چھوٹا تھا اتنا، علم کے مطابق میرے حساب سے 2000 2000s کہہ لیں آپ، پھر سال نہیں پتا، مطلب 2009 سے 9 میں انتقال ہوا، اور 2002 میں 4 میں اس طرح انہوں نے بنیاد رکھ. لیکن اچھا میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا، 1980 سے آپ کے نانا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس وقت سے لے کر آپ نے ظاہر ہے نانا سے کچھ باتیں بھی سنی ہوں گی جب وہ سنبھالا ہوگا، اور جب آپ نے ظاہر ہے کہ کام کو دیکھنا شروع کیا ہوگا تو ایک تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا. اس وقت بلڈ بینکس کتنے تھے جب شروع میں، یا یعنی اس وقت جب آپ کے نانا یہ کام کرتے اس وقت ایک ادارہ تھا خالی اس ٹائم پہ؟ تو کون سا والا؟ فاطمیت. ہاں ٹھیک ہے، ادارہ تھا صرف بلڈ بینک سے بھی ایک واحد تھا. وہ بھی انیشیل اپنے اسٹیج میں تھا، آئل میں تھا، اور اس کے لیے بھی بڑی جد و جہد میری فیملی نے بھی کی اچھا اچھا کرنے میں، الحمدللہ. اور جتنے بھی اس کے لوگ تھے سیدھا میں نام کسی کا نہیں لوں گا، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہے. تو انہوں نے بہت محنت کی، اور جتنا میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ گھی کے کنستر کے اوپر لکھ کے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے چندہ، اور لوگ جاتے تھے اس ٹائم پہ. تو کوئی ڈونیشن باکس ڈور ٹو ڈور، وہ ظاہر ہے وہ چندہ اس وقت ایک تھا، ایک ادارہ بنانا ہے جو فاطمی اس طرح وجود میں آیا تھا. تو لوگ اس طرح کنستر کے اندر جا کے لوگوں نے جو بنانے والے تھے اس کے، انہوں نے محنت کی. اور یعنی اس کی فاؤنڈیشن میں پائنیئرز میں آپ کی فیملی کا بھی ایک نام ہے، آپ کے نانا کا بھی کام ہے، جو بلڈ بینکس ظاہر ہے وہ ہیں کچھ حصہ. زبردست. اچھا تو ارلی 2000 میں باقاعدہ پھر ایک تحریک کی بنیاد رکھ دی گئی. اس وقت نانا حیات تھے یا انتقال ہو گیا تھا؟ نانا حیات تھے. نانا حیات تھے، ان کے سامنے ہی آپ کے ماموں نے بالکل ایسے بنیاد رکھ دی. اور اس کا آبجیکٹو کیا تھا فیتھ کا جو بنیاد رکھی؟ فیتھ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس ٹائم پہ بلڈ کے لیے تو سروسز مل رہی تھی، پیشنٹس کو خون مل رہا تھا. صحیح. دوائیوں کے لیے بہت بڑا اب تک فقدان ہے. اچھا، کیوں دوائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سر یہ ہے کہ جب جسم میں خون منتقل ہوتا ہے لگتا ہے تو فولاد آئرن ڈپازٹ ہو جاتا ہے. ہاں آئرن دیا جاتا ہے خون کے اندر، آئرن تو ہے بلڈ کے اندر، آئرن بڑھ جاتا ہے. ایک عام انسان کا آئرن 150-200 ہونا چاہیے. صحیح ہے. 150 یہ ایک ہے. تھیلیسیمیا پیشنٹس کا مستقل بلڈ لگنے کی وجہ سے 4000-5000 تک ہو جاتا ہے، 8000 تک ہو جاتا ہے، 12000 تک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا جسم جس طرح جل سا جاتا ہے، ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں. تو وہ جسم میں فولاد کا زیادہ ہونا ہوتا ہے، رنگت ہو جاتی ہے، دانت ان کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، ان کی قد نہیں بڑھتا ان کی بہت ساری معاملات ہیں وہ سب ہو جاتی ہیں. تو وہ سارا اس کا مین فیکٹر آئرن سے فولاد کا بڑھ جانا. تو اس کی ادویات اس ٹائم پہ بھی مہنگی تھی، ظاہر سی بات ہے. ایک عام مطلب وہ آئرن ختم کرنا ہے تو اس کی آئرن کا لیول کم کرنا ہے آپ کو، اس کے لیے دوائیاں.
اس کے لیے بہت سارے پیشنٹس آتے تھے. ان کی ادویات کے لیے سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا, اور سب سے بڑا مقصد یہ نہیں تھا, سب سے بڑا مقصد اویئرنیس تھا. اویئرنیس پھیلانی ہے. تھیلیسیمیا کی اویئرنیس نہ ہونے کے بڑا بہت کم ہے. ابھی بھی بہت بڑے ادارے کام کر رہے ہیں جو بہت بہترین کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن پریونشن, ایک تو اویئرنیس کر لیا آپ نے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, اب اس کا بچاؤ. پریونشن کے اوپر اور اویئرنیس کے اوپر پاکستان کی پہلی ویب سائٹ, یہ بھی اعزاز فیت کے پاس ہے کہ thalassemia.com.pk, www.thalassemia.com.pk ویب سائٹ پاکستان کی پہلی تھیلیسیمیا کی اوپر ویب سائٹ بھی فیت نے بنائی. سلمان محمود جو میرے ماموں اس کے فاؤنڈر تھے انہوں نے بنائی, اور ابھی بھی الحمدللہ وہ ایکٹیو ہے ہمارے پاس. زبردست. اور اس چیز کو جو آپ نے کہا کہ مقصد کیا تھا کہ اویئرنیس اور پریونشن اور مدد کرنا کہ ایز اے تھیلیسیمیا پیشنٹ, کیونکہ وہ ویب ڈیزائنر بھی تھے, ویب ڈیولپر بھی تھے, وہ چیتا کا کہتے تھے, وہ بہت ذہین اور آپ کہیں کہ باکمال انسان اور باشعور انسان, بہت اچھے انہوں نے قابل تھے, قابل. پی ٹی کب تک انہوں نے سروائیو کیا؟ 2009 میں ان کا انتقال ہوا. اور کتنی عمر تھی وہ اس ٹائم پہ میرے حساب سے 28 سال کے. اور پی ٹی وی کا آپ کیا بتا رہے تھے کہ پی ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک شو تھا کون بنے گا نوجوانوں کا وزیر اعظم, اچھا, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر کے جیتا بھی تھا وہ. اچھا بہت اچھی طریقے سے, اور وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی بہت ایکٹیو تھے. ان کے انتقال کے اوپر بڑے نیوز چینلز کے نے خالہ کو آن کال لے کے, اور کیونکہ وہ بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو تھے, بہت زیادہ. اس ٹائم پہ چیٹ گروپس ہوتے تھے, فیس بک تو اتنا نہیں تھا ایکٹیو, لیکن MSN یاہو میسنجرز وغیرہ اس کے اوپر بہت ایکٹیو تھے وہ. ان کے ایک بہت اچھا حلقہ احباب تھا جو MIRC وغیرہ چیٹ باکسز کے اوپر, اور ان کی میٹنگ ہوتی تھی, اور ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, بڑی بڑی ان کی کانفرنسز ہوتی تھیں جس کے اندر وہ شامل ہوتے تھے, اور بڑا ان کا ایک نام تھا حلقہ احباب اپنے دوستوں کے. صحیح ہے, صحیح. اس حوالے تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی کہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ اس طرح لڑ رہا ہے اور اتنا ذہین ہے, اپنا خود خرچہ اٹھاتا ہے, بلکہ اپنے گھر کا خرچہ وہ ایک انسپریشن کے طور پہ گھر سے بیٹھ کے. زبردست. ایک 24 سال کا, میرے حساب سے 24 سال کے عمر میں انتقال ہوا تھا. اچھا. تو وہ ایک انسپریشن تھی تھیلیسیمیا کے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, کہ کس طرح ایک لڑکا اس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کے علاوہ عام لوگ بھی ان کو دیکھ کے بہت حیران ظاہر ہے کہ ایک مرض سے لڑتے ہوئے اتنا اچھا کام کرنا. یقیناً. گھر بیٹھے بڑی بڑی US کی فرمز کے ساتھ کام کرنا بہت بڑی بات تھی, اور بہت اچھا انہوں نے وقت گزارا, اور ان کا پھر 2009 میں انتقال ہوا. اچھا, یہ آپ نے بتایا کہ اس کا جو مین مقصد تھا فیتھ کا کہ وہ اویئرنیس اس کے حوالے سے کریٹ کرے, تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی اور کس طرح اب تک اویئرنیس دی جا رہی ہے آپ کے تھرو, آپ کے پلیٹ فارم سے؟ الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں ہم نے اویئرنیس کے ڈرائیوز کی, سیشنز کیے. کراچی میں بھی یونیورسٹیز کے اندر اس ٹائم پہ, تو خاص طور پہ جب انیشیٹ کیا تھا, تو جتنی کراچی کی بڑی تعلیم کی درسگاہیں ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ 18 یا 18 سے پلس کے بچے اس چیز کو اگر سمجھیں گے تو وہ آگے جا کے بالکل احتیاط کر سکیں گے, یا اس 18 کی ایج میں اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے. جی. شادی سے پہلے جو ٹیسٹ کرانا, بل پاس کرانے کے اوپر بھی بہت زیادہ ماموں نے محنت کی تھی, اور جو میں نے آپ کو PTV کا ذکر کیا شو کا, وہ بھی اسی مقصد, انہوں نے اسی میں اسپیچ کی تھی کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کرائیں تاکہ آنے والی نسل کو ہم تھیلیسیمیا سے بچا سکیں. اور اس کے اس میں ججز بھی وہ اپنا آج کل جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کا جو کردار کر رہے ہیں, ہاں جی, وہ بھی جج تھے اس کے اندر. اچھا. اور اس طرح سے وہ نور نام ہے, نور صاحب, ہاں جی, اس طرح کے لوگ, اور 3-4 اور بھی لوگ تھے جو جج تھے اس شو کے. تو اویئرنیس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں جتنے بھی ہیں ہم تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں یا ادارے ہیں ایجوکیشن کے, ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے ہم نے ان میں پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, ایونٹس کیے ہیں, وہاں پہ سیشن کیے ہیں, سیمینارز کیے ہیں پورے, اور ڈاکٹرس کو بھی آن بورڈ لے کے, بچوں کو لے کے تھیلیسیمیا کے, اور جنرل پبلک کے لیے بھی, اس کو عام پبلک کے لیے صحیح کر کے کہ آپ آئیں اور تھیلیسیمیا کے بارے میں سمجھیں, اور اپنے لیے بھی آگے اپنی آنے والی نسل کو بھی بچائے. اور اگر آپ کی آنے والی نسل اس دنیا میں آ چکی ہے تو اس کو بھی, اس کی بھی تشخیص کریں کہ صحیح خواہ وہ تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ تھیلیسیمیا میجر کو تو خون لگتا ہے, تھیلیسیمیا مائنر مین جڑ ہے. اگر کوئی شخص تھیلیسیمیا مائنر ہے اور اگر وہ شادی بھی مائنر سے کرتا ہے تو پھر وہ -+ بل فارمولا ہے. اور محتاط اندازے سے ایک پاکستان کی 6% آبادی یا 5 سے 8% آبادی تھیلیسیمیا مائنر ہے. اسٹیٹس میرے پاس اس کے دیکھیں 6 اور 7% آبادی تھیلیسیمیا مائنر ہے. تو ٹیسٹ گورنمنٹ کو اس پہ چاہیے کہ تھیلیسیمیا کے لیے ٹیسٹ کو آسان کرے. HB الیکٹروفورسس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت کسی بھی پرائیویٹ لیب سے آپ کرا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے میرے حساب سے کہیں فیسلٹی اس کی ہے نہیں, کہیں ہو تو میرے ذہن سے دماغ سے گزری نہ ہو میری نظروں سے, لیکن یہ فیسلٹی ہم بھی انشاءاللہ دینا اسٹارٹ کر رہے ہیں ابھی اپنے ادارے میں.
کہ ہر جنرل پبلک آئے, عام انسان آئے, تھیلیسیمیا کا اپنا ٹیسٹ کریں. زبردست, بہت اچھا کام ہے. کسی شخص کا تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے, ہاں بیماری تو ایک کیریئر ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمزوری ہوتی ہے اور وہ دیگر معاملہ ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر وہ شادی کرتے وقت. بس یہ مسئلہ ہے کہ اگر اسے مائنر سے شادی کر لی تو پھر اس کی آنے والی نسل مرد کرا لیں. بچیاں اس لیے نہیں کراتی ہیں, بچیوں کی والدین اس لیے نہیں کراتی کہ رشتوں کے معاملات آج کل پاکستان ویسے ہی بڑے ایک عرصے سے معاملہ چل رہے ہیں اس کے اندر, ذات برادری کا مسئلہ, رنگ و نسل کا مسئلہ اور دیگر معاملات. تو اگر بچیاں نہ کرائیں تو مرد جو ہیں, ہاں یہ آپ کو بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے, وہ سربراہ ہے, وہ آگے اپنا ٹیسٹ کرائے. کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اندر, کوئی عیب نہیں ہے, اللہ نہ کرے. اور اگر خدا نخواستہ وہ نکلتا ہے تھیلیسیمیا مائنر تو وہ آگے اطلاع کر دے شادی سے پہلے, جہاں بھی رشتہ ڈال رہا ہے کہ آپ کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ایک ایلیجبل الیکٹروفورسس ہوتا ہے, وہ آپ بھی کرا لیں. تو اس سے کیونکہ پھر ہر پریگننسی میں اگر وہ شادی کر لیتے ہیں, جیسے کہ کوئی بات آتی ہے کہ جی ہماری بچپن میں ہی بات ہو گئی تھی, اب دونوں مائنر ہیں, تو ہر پریگننسی کے اندر 25% چانسز ہوگا کہ بچہ تھیلیسیمیا کا ہو. اور پھر اس کے بعد 4 میں سے 1 تو کہتے ہیں کہ لازمی ہو جائے گا. اللہ کی مرضی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, نظام ہے کہ نہ ہو کوئی ایک بچہ یا چاروں ہوں. صحیح ہاں یا نہ, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, 2 پہلو پاسبلٹیز بالکل ہے. کیا کرے اللہ تعالیٰ ایک بھی نہ دے. یقیناً. اچھا, ہم پچھلے دنوں ہماری پوڈ کاسٹ تھی حاجی حنیف سیب صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوتے بعض اوقات کہ وہ اگر لڑکیوں کا مائنر آ جائے تو پھر رشتوں کے لیے مشکلات ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے یہ آپ نے بہت اچھا ایک حل بتا دیا کہ بھائی مرد کروا لے. اب اگر مرد کو مائنر نہیں ہے تو پھر تو اب وہ مائنر سے شادی کر بھی لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑنا, اور اگر اس کو مائنر ہے تو پھر وہ اطلاع کر دے تو اب سامنے والے لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا طریقہ ہے, بہت اچھا طریقہ ہے. اور اس کے لیے آسانی ہے کہ اسٹگما نہیں بنانا چاہیے اس کو. یہ خواتین نہ کرانے کا میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی ریزن ہے کہ وہ رشتوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہم دور بہت جدید ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں اب ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ, لیکن یہ ہے کہ آپ جس لوگ کام کر رہے ہیں, اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, تو لوگ سمجھ رہے ہیں, اسٹینڈ لینا چاہیے. صحیح. اگر یہ بہت ساری کمیونٹیز کے اندر, تو ایران سے اسٹارٹ اس کا تھیلیسیمیا کا ہوا تھا, وہاں زیرو آپ حساب لگائیں. اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہ پریونشن تھیلیسیمیا پہ کام کیا. اویئرنیس کی جو تھیلیسیمیا مائنر تھے ان کو رول آؤٹ کر دیا کہ بھائی اتنے بندے ہمارے پاس, لاکھ میں سے 10,000 ہمارے پاس لوگ تھیلیسیمیا مائنر ہیں. ان کو کہا کہ مائنر شادی آپ نے نہیں کرنی. اس طرح بچے آئے نہیں تھیلیسیمیا کے. تو یہ بالکل آسان تھا. دراصل کام تو یہ اصل حکومت کا ہی ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے یہاں سارے جو معاملات ہیں وہ سوشل اسمبلی میں بل پاس کے ہوئے ہیں. اچھا, ڈاکٹر عامر لیاقت اللہ تعالیٰ ان کو جنت والا مقام دے, انہوں نے اچھا بڑے کام کیا اس کے اوپر, اور عامر لیاقت حسین نے بل پاس کرایا سندھ میں, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اے پی کے اسمبلی میں بھی ابھی ریسنٹلی دوبارہ پاس ہوا ہے, لیکن عمل درآمد کا وہاں شاید ہو رہا ہے. وہی حکومت کا شاید انٹرسٹ نہیں ہے اس حوالے سے, حکومت چاہ نہیں رہی. حکومت کو میرے حساب سے تھیلیسیمیا کو ادارے جو کام کر رہے ہیں نا, انہوں نے جان چھڑا دی حکومت نے. ہاں کہ بس ادارے کام کرتے رہے, ادارے کام کر رہے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں, انہوں نے اداروں کی مدد کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے گورنمنٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن تھوڑا سا فرنٹ, جس طرح ہم ابھی کووڈ کے لیے ہم نے کالر ٹون اسٹارٹ کر دی تھی, کووڈ کے بچاؤ سے فنا ہم جب بھی کال کرتے تھے کہ ٹون یہ آ جاتا. تو اگر یہ ہم کر سکتے ہیں تھیلیسیمیا کے جیسے آپ اسکول کے توسط سے پی ٹی اے کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو, پورے سندھ کو میں پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا کی بھی ایک رنگ ٹون خدا چلا دیں. ہاں بہت اچھا. اس کے لیے کوئی ایکسپینس ہے تو جتنے ادارے تھیلیسیمیا کے بنے ہوئے ان سے لے لیں. صحیح بات ہے. کچھ اب تک یہ کسی نے آئیڈیا دیا نہیں ہونے. نہیں آئیڈیا, ہم نے بہت کوشش کی اس کے لیے کہ ہم کریں, لیکن وہی ہے کہ ارباب اختیار توجہ نہیں ہے, کہہ دو گے بس ابھی جالب والا کچھ کرنا پڑے گا. اچھا چلیں بہرحال. اچھا میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے مختصراً یہ تو ذکر کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹس وغیرہ یہ چیزیں مل رہی ہیں, اور کن حوالے سے گورنمنٹ کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کو, تھیلیسیمیا پیشنٹس کے حوالے سے گورنمنٹ کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا, ہمارے ادارے کو تو فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی نہیں ہے. انشاءاللہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. فی الحال گورنمنٹ کا کیا رول ہے تھیلیسیمیا کو لے کر؟ بڑے ادارے جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کو گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہیں, اور ان کے ساتھ گورنمنٹ آن بورڈ ہے, اور انہوں نے اتھارٹیز بھی بنائی ہوئی ہے, سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی, لیکن کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں. کچھ اس طرح کی لیبز ہیں جو ان سیف بلڈ کی کر رہی ہیں, ہیں محلوں میں
گلی محلوں میں کھل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے لیب ٹائپ, اور وہ بلڈ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا, نہ اس بلڈ کا پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا, نہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی اسکریننگ کس طرح کی ہوئی. صحیح ہے, تو تھوڑا سا وہاں ان کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو. باقی گورنمنٹ سیٹ اپ جتنے سول ہاسپٹلز ہیں, DHQs, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز یا ڈسٹرکٹ کے جو سول ہاسپٹل جو ہوتا ہے کراچی کا ہے یا کسی بھی شہر کا ہے, وہاں پہ وارڈز بنا دیے ہیں, کیونکہ یہ پیڈس کے اندر آتا ہے تھیلیسیمیا, بچوں کے اندر زیادہ انہوں نے اس کو اچھا اچھا ایک طرف کر دیا ہے کہ بچے بچوں کے وارڈ کے ساتھ ایک کمرہ صحیح تھیلیسیمیا کے لیے کر دیا ہے کہ ظاہر سی باتیں ہیں, بچے آتے ہیں تو بچوں کو تھیلیسیمیا بھی ہے تو اس کو وہ کیئر ٹیک کر لیں. یہ بھی اچھا ہے. RBC ریجنل بلڈ سینٹرز پورے پاکستان میں ان کو جال بچھا ہوا ہے, تو وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے میں کہوں گا. وہ بھی گورنمنٹ فنڈیڈ ہی ہے میرے حساب سے. تو وہ جو بلڈ سینٹرز بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر, وہ بلڈ کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن نہیں ہے. میں اور آپ جب تک خون نہیں دیں گے تو لگے گا کہاں کیسے بچوں, میں اور آپ خون نہیں دیتے بچوں تو لگتا نہیں ہے. ہیموگلوبن ایک عام انسان کا 13-14 ہونا چاہیے جس پہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. فیمیلس کا کم ہوتا ہے, 12-12.5 ہوتا ہے, جس پہ کم فیمیل ڈونیٹ کرتی ہیں. اچھا بھی ہوتا ہے فیمیلس کا, لیکن میل کا 13-14 تو وہ کر سکتے ہیں آرام سے, اس کو وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اب تھیلیسیمیا پیشنٹس کا 4-6 پہ ہوتا ہے ہیموگلوبن, جس کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلڈ ملے تو ہمیں لگے, اور ریپڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو 1 بیگ ملتا ہے, 2 بیگ ملتا ہے. پھر ریئر بلڈ گروپ ہے, او والے نا, نیگیٹو ہے, اور اس طرح پھر کچھ اور گروپس ہیں, بمبئی گروپ ہے ایک, وہ جن کی گنتی کی چند لوگ ہیں. تو جو ریئر بلڈ گروپ والے ہیں وہ تو بیچارے بچے چاہے افورڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ بڑے مشکلات میں ہوتے ہیں. اور اب تو آج کل تو گرمی کی وجہ سے رمضان ہے یا گرمیاں آپ جس طرح پیک پر ہیں, ابھی آئیں رمضان ہو تو مشکلات ہو جاتی ہیں. ہم اپیل ڈال کے تھک جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہر ادارے کے اندر, ہر ٹی وی چینل میں جاتے ہیں کہ بھائی خدا رہا اس تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کے اوپر بات کریں, کیونکہ بہت برا حال ہو جاتا ہے. گرمی ابھی زیادہ ہے, ہر انسان اپنے کام کے لیے باہر نہیں نکل رہا تو خون دینے کہاں نکلے گا. کراچی کا موسم اتنا شام میں بھی اتنا بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی انسان صحیح بات ہے, کیونکہ پھر وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ خود نہ کولیپس کر جائے یا اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو اس کے لیے تھوڑی سی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اور بہتر طریقے سے کام کرے. جو وارڈز بنے ہوئے ہیں وہاں دیکھیں کہ ایکٹیولی ان کو صاف بلڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور بڑے شہروں میں تو ہے, یا کچھ مشہور گاؤں جو ہیں وہاں تو ہے وارڈ. میں کہوں گا 50% تو وارڈ بھی نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر بھی. پرائیویٹ ادارے کھلے ہوئے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, وسائل ہے تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہے, اور فیس ہے وہاں پہ, چارجز وغیرہ. ظاہر سی بات ہے پھر فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں سارے فلاحی ادارے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن میں کہوں گا گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس ہر ادارے کا کرنا چاہیے, میرا ادارہ ہو یا کسی اور کا ادارہ ہو. بالکل صحیح. خاص طور پہ جو اندرون سندھ یا دیہی سندھ یا بلوچستان کے اندر خاص طور پہ, الگ الگ ہم صوبے کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت زیادہ برا حال ہے یہ جو گاؤں گوٹ وغیرہ کے اندر خاص طور پہ. ہاں بتائیں اس حوالے سے بہت برا حال ہے کہ وہاں تو گھروں کے اندر بچے خون لگا رہے ہیں, اور ایک بلڈ بیگ سے 3 بچے خون لگا رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ اب ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں, اور خون پھر ان کو ملتا کم ہے. اب ان کے گھر اس طرح ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی بھی ہو تو وہاں تک آپ کی رسائی مشکل ہے, کیونکہ وہ پگڈنڈیاں ہیں اور صرف بائک کا راستہ ہے, وہ بائک پہ آنا جانا کرتے ہیں پیدل, تو وہاں تک کس طرح وہ جائیں گے. پھر ان کا وہاں سے نکل کے ٹھٹا بھی آنا, اگر ٹھٹا کے گرد و نواح میں ان کی رہائش ہے اس طرح کے ایریا کے اندر, تو ٹھٹا کے اندر اگر وارڈ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اتنا لوڈ ہو جاتا ہے بچوں کا کہ وہ وارڈ والے کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ان بچوں کو کیئر ٹیک کریں, کہ وہ آگے آس پاس سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. حیدرآباد کے اندر اس طرح ایک سول ہاسپٹل کے اندر وارڈ ہے, وہاں پہ 1000 سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں, 2000 بچے ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اب ایک ہاسپٹل کا ایک وارڈ 2000 بچوں کو منتھلی یا ہر 15 دن بعد کیسے کر رہے ہیں؟ صحیح بات. پھر اس کو ظاہر سی بات ہے گینی وارڈ بھی ہے اس ہاسپٹل کا, ان کو بھی بلڈ دینا ہے, اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ کیس ہے اس کے بلڈ کو بھی دیکھنا ہے. تو جو RBCs بنے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی لمیٹیشن ہے. صحیح. مقصد ان کی لمیٹیشن یہ ہے, اگر ان کو فائنینس تو گورنمنٹ دے رہی ہے, گورنمنٹ بلڈ ڈونیشن کے اوپر اویئرنیس کا کام کرے. پہلے تو رنگ ٹون ایک اس کی چلا دیں, کوالٹی ٹیون تھیلیسیمیا کی, اگر تھیلیسیمیا کے نہیں بھی چلاتے, اگر کوئی ان کی معاملہ ہے. پولیو کے اوپر آپ دیکھیں, ہم جب سے پیدا ہوئے جب سے پولیو کی مہم چل رہی ہے, اور بل گیٹس پیسے دے رہے ہیں نا, USAID وغیرہ, اور اس کی بڑی معاملات ہیں. تو تھیلیسیمیا پہ بھی اس طرح کا کچھ شاید گورنمنٹ کی رال ٹپک والی بات ہے کہ چلے گورنمنٹ آف پاکستان ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو,
کہ اگر ان کو باہر سے گرانٹ ملے گی تو وہ آگے دیں گے. ہاں صحیح, وہ بجٹس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا اور میں ایک دو سوال اور کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ کی خالہ ماشاء اللہ ہماری عمر سیم ہے, ایسے اور آپ کی خالہ کی میرے خیال سے عمر اراؤنڈ 40 تو ہوگی تقریباً ہاں 40 سے 35 پلس. تو ماشاء اللہ اتنی عمر تک ایک سروائیول ظاہر خیالات خیال رکھا ہوگا, بہت ساری چیزیں. تو میں چاہوں گا وہ ایک پوری اگر آپ چیزیں بتائیں تاکہ سننے والوں کو میرے خیال سے اس سے بہت ایک آسانی ہوگی کہ کس طرح وہ اپنی لائف کو بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے 18 سال 22 سال 25 سال انف ہے. 18 سال تو اب زیادہ کہہ رہے ہیں, 10 سے 12 سال بس ڈاکٹرز کا کہنا ہوتا ہے. ہاں ڈاکٹرس کا وہی مطلب بہت وہ ہے. تو مطلب کیا کیا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ احتیاطیں کی, کس طرح جو ہے نا وہ خالہ آپ لوگ آپ کی احتیاطیں کرتی ہیں, تو ماشاء اللہ اتنا اور کام بھی کر رہی ہے نا, بے شک, اور ایکٹیو بھی کام کر رہی میں نے ان کا خود کا بزنس ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, اور جی وہ اس کا بھی مجھے معلوم ہے بالکل ماشاء اللہ, بزنس چل رہا ہے. اس کے علاوہ ٹریول کرتی ہیں, ٹریول ہے یقیناً, وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. نیشنل بھی کرتی ہیں, لوکل بھی, پاکستان میں بھی ٹریول کرتی ہیں, اویئرنیس موٹیویشنل اسپیکر ہیں, خود ساری چیزیں خود دیکھ کے لے کے چل رہی ہوتی ہیں. ایکسپرٹ پیشنٹ ہے, ممبر ہیں ٹرف کی, مطلب ان کے تو تعارف جیتا جیتا ماشاء اللہ چیز. وہ تو ٹریول کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا, وہ میں نے آپ کے گھر پہ ایک ٹی شرٹ بھیجا تھا, تو اس کی چھٹیاں ہی ہوتی رہتی تھی. تو آپ لوگوں کا ٹریول بہت ہوتا ہے. میرے خیال سے اب ٹریول کم ہو گیا ہے. نہیں اب صرف آفس کی وجہ سے کم ہو گیا. ہاں بالکل. لاسٹ کے اور بقرعید تھی تو ہماری اجتماعی قربانی تھی. اچھا اور رمضان جو آخری تھا اس میں شروع کے 2 شہر سندھ ہوتا ہوں, اندرون نے سندھ, اور میں سحری اگر کراچی کر رہا ہوتا ہوں تو افطاری کسی اور شہر ہوتی ہے, افطاری اگر کسی اور شہر ہو رہی ہے تو سحری کراچی ہوتی ہے, پھر واپسی آنا جانا. اس میں ہم بات کریں گے. یہ جو آپ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں نا, ابھی جو کرنٹ ایکٹیویٹیز ہے, تو فی الحال ہم خالہ کے حوالے سے بات کریں تو عائشہ باجی خالہ ہماری ماشاء اللہ بزنس وومن ہے, ٹریولر ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں فیتھ کی. اور ان کا آپ نے سوال پوچھا کہ کس طریقے سے وہ لے کر چل رہی ہیں چیزوں کو. سب سے بیسک تو میں یہ کہوں گا کہ ہیموگلوبن اپنا 11 سے اوپر رکھیں. کیسے؟ بلڈ ٹرانسفیوژن کرا کے. صحیح. تھیلیسیمیا پیشنٹس کا 4 6 8 بس 9 10 ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ بس ہمارے 11 12 تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کے جائیں. اسٹینڈرڈ جو پروٹوکول ہے جی یا تھیلیسیمیا انٹرنیشنل فیڈریشن کا, وہ یہ پروٹوکول ہے کہ آپ 11 سے 12 تک ایچ بی کو مینٹین کریں. پہلی چیز صحیح ہو گئی, جس سے آپ کے ہڈیوں کے مسئلے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے. صحیح ہے. پھر اپنے فولاد کو, آئرن کو وہ نکالنا ہے. آئرن اپنے ہیموگلوبن کو, بلڈ لیول کو آپ 11 12 تک لے جائیں گے تو آپ کا فولاد بھی آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا. جی. اس کو نکالنے کے لیے ادویات کا استعمال کریں. اورل بھی IV بھی تھرو ڈرپ لگتی ہے, ایک انجیکشن, اور ایک ہوتی ہے کھانے کی دوائیاں. دونوں کو کمبینیشن تھراپی کریں, دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. خون لگا لیا, فولاد کو کم کر لیا, اس سے صحت اچھی ہو گئی. کھانے پینے میں وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے, ایک عام پبلک بھی یا عام انسان بھی ہے, اگر اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھے گا تو وہ سروائیول ہے, اس کی ہیئر گروتھ ہے, ہر چیز بہتر رہے گی. اس تو رکھے اور اپنا اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. اچھا. ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں, لائر ہیں ماشاء اللہ. یہ لائر ایک بڑا اچھا وہ ایک چیز ہے, آسان نہیں ہے. لائر ہیں اور ماشاء اللہ بہت سارے بچے تو دین کی طرف بھی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اس چیز کو, اور ماشاء اللہ بہت زیادہ جاب کر رہے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, بڑے بڑے فرمز کو, کمپنیز کے اکاؤنٹنٹ ہیں جو پیشنٹس ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. صحیح ہے. ایک عام انسان کی زندگی گزاری. اور میرے دونوں ماموں کا انتقال اس بیماری کے اندر ہوا, دونوں نے, نعمان ماموں اور سلمان ماموں نے, دونوں نے ایک عام انسان کی زندگی گزاری. میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذہن دیا تھا کہ ایک عام انسان سے بہتر زندگی گزاری, جتنی بھی اس سے زیادہ ذہانت کے ساتھ اور اس سے زیادہ محنت کی کام کیا. اور خالہ نے بھی ماشاء اللہ, ان کی ہمت ہے, ظاہر سی بات ہے, اس میں ہم تو ساری اچھی چیزیں بتا رہے ہیں. کبھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے جو پس منظر کے, کبھی بہائنڈ دا کرٹنس کتنی ہم نے جدوجہد کی, کتنی محنتیں کی, اور کیا کیا چیزیں دیکھیں, کرٹن مرائل دیکھے. ہاں اس کو تھوڑا سا بتائیں. اس کا ہمارا ایونٹ تھا, اس کے اندر میں نے یہی کہا تھا کہ آپ جب ہاسپٹل ایک مہران گاڑی میں جا رہے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہوں یا ایک لینڈ کروزر میں جا رہے ہو, ہاسپٹل جانے کا سفر جو ہے نا وہ ہاسپٹل کا سفر ہی ہوتا ہے. تو وہ سفر ہم نے راتیں ہاسپٹل میں گزاری بہت زیادہ, خالہ کی وجہ سے. اکثر ماموں نے بھی انتقال جب ہوا تھا تو وہ میں ایڈمٹ تھے, اور بہت زیادہ دیگر ہر تھیلیسیمیا کے بچے کو ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر, جس کو وہ اپنے ہر 6 مہینے بعد ٹیسٹ کرائیں, تمام ٹیسٹ کرائیں اپنے, تاکہ وہ
چیز کا پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں ظاہر ہے وہ بیماری ہے نا تو اور بھی چیزیں افیکٹ ہوتی رہتی ہیں. بالکل یقینی سی بات ہے. کھانے پینے میں احتیاط ہے, ہوا اچھی چاہیے, بہت سارے اچھا چاہیے, ٹینشن کم ہو ان کو, پڑھائی ایگزیکٹلی. جی جی بچے ہمارے کتنے ہیں جو وہ ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ, کامرس کا کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. صحیح. یعنی آپ کے اس میں ایک تو آپ نے خون کا بتایا کہ خون کا جو ریشو ہے وہ 11-12 تک, وہ دوسرا آپ نے بتایا کہ وہ آئرن کا جو اخراج ہے فولاد کو کم رکھے, تیسرا آپ نے سوار نہیں کرے اپنے اوپر, اور مزید کچھ بتانا چاہیں گے کہ اور کیا احتیاطیں ہو سکتی ہیں اس زمن میں؟ دیکھیں میں بینگ جنرل سیکرٹری کے ادارے کا یہ ساری چیزیں ڈاکٹرس بہتر وہ کیسے سمجھا کہ وہ ایک یہ میڈیکل ٹرمز ساری ہیں. تو میں نے جتنا اس چیز کو سمجھا قریب سے دیکھا 2018 میں جب میں جنرل سیکرٹری بنا اس کا مرکزی, تو اس کے لیے اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کو بلڈ ٹرانسفیوژن اگر پراپر ملے نا اسکرینڈ, ان کے وزن کے حساب سے, ان کی ایج کے حساب سے پراپر مقدار میں خون اگر ملے تو ان کی ویسے ہی صحت بہتر ہو جاتی ہے. زبردست. اور مسئلہ یہی ہے کہ ان کو نہ وہ مقدار ملتی ہے نہ وہ اسکرین خون ملتا ہے. کراچی تو بڑا شہر ہے, یہاں تو مل جاتا ہے. باقی شہر میں چھوٹے شہروں میں بڑے شہر ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, یا بلوچستان ہمارا پسماندہ صوبہ ہے پورا, وہاں شروع ہوتا ہے. اور وہاں سے ایران سے افغانستان سے بھی لوگ, وہ تو کیریئر ہیں, بلکہ بہت خطرہ ہے وہ تو. وہاں سے وہاں بچوں کی ایجز کتنی 10 12 15 سال میں انتقال کر جاتے ہوں گے پھر تو. ایسا ہی ہے کہ ایک عرصے تک سندھ کے اندر بھی, کراچی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ بچے سروائیو نہیں کرتے تھے. کچھ ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی تھی کہ وہ بھی آس چھوڑ دیتے تھے. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک پروگرام کرتے تھے اور اس میں وہ بچوں کو گفٹس وغیرہ دیتے تھے, تو اس میں ان کا موٹیو یہ تھا کہ ان کی خواہشات پوری کی جائے کیونکہ انہوں نے چلے جانا ہے جلد. تو بالکل, لیکن اب غلط بات ہے. ہاں وہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور آپ نے ویسے کہا سوار نہیں کریں. اور آپ کا اور میرے, یا میرا جو مثال, میں اپنی مثال دوں تو میرا اگلے پل کا نہیں پتا کہ میں اگلا جملہ پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. ایسے ہی ایک ڈاکٹر خدائی دعوے, خدائی فوجدار بن جاتے ہیں کہ 10 12 سال تک جئیں گے. جو ڈاکٹرز ہمارے ادارے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم انہیں یہی کہتے ہیں اور یہی وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اپنی ان چیزوں کو اوپر فوکس کریں, باقی اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جئیں گے, پڑھیں گے, لکھیں گے, جاب کریں گے, کاروبار کریں گے, شادی بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ابھی میں بس ایک لاسٹ کویشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سے بتایا کہ ہم اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی آپ نے بتایا, تو ایجوکیشن کے لیے کس طرح کام کریں اور ڈومینس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہ میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات تھوڑی بتائیں. اور جو آپ کو کوئی اپروچ کرنا چاہے, کیا طریقہ کار ہے جو آپ سے فوائد لینا چاہیں, ان کے بچے ہوں یا جو ان کے جاننے والے پیشنٹ ہو, وہ آپ کی آرگنائزیشن سے کس طرح ہیلپ لے سکتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا, پہلے تو آپ نے کہا کہ ہم کس کس شعبے میں کام کر رہے ہیں. تو تھیلیسیمیا کے علاوہ ہم جنرل پبلک کے لیے بھی کووڈ سے ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا. تو کووڈ سے پہلے بھی ہم چھوٹے چھوٹے کیسز لے رہے تھے, لیکن کووڈ میں خاص جب اتنا بڑا مسئلہ ہوا تو ہم نے جنرل پبلک کے لیے بھی کام اسٹارٹ کر دیا, جس میں تمام شعبے آ جاتے ہیں, روزگار کے, صحیح ہے, راشن وغیرہ کے جتنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ فلڈ آیا, سیلاب آیا, ایک بہت اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے کام کیا. ہم نے بہت کام کیا. جب سندھ میں سیلاب اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا, بلوچستان ہم پہنچ چکے تھے اور الحمدللہ بہت کام کیا. تھیلیسیمیا سے ریلیٹڈ جو ہم ہیں کہ اس میں ہم ایک تو خون کا منتقلی ہو گئی, وہ بھی اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. دوائیاں ہم دے رہے ہیں زمانے سے ماشاءاللہ. بچے دوائیوں پہ کتنا خرچ آتے ہیں منتھلی آپ لوگ جو دیتے ہیں؟ میں ایک رفلی اسٹیمیٹ دوں تو ایک بچے پہ 30,000. کتنا آپ لوگ خرچ کر دیتے دوائیوں پہ مہینہ؟ کتنے بچوں کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوائیاں؟ پاکستان سے اگر کریں تو میرے حساب سے 400 بچے تو رجسٹرڈ ہوں گے, 500. یعنی دوائیوں پہ کتنا خرچ آ رہا ہے, کتنے بچوں کو دوائیاں پہ پہنچا رہے ہیں؟ فائنینس سیکرٹری اچھا بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ 4 سے بچے آپ لوگوں کے پاس ہیں, ان کی دوائیاں بھی ہیں, ان کی ایجوکیشن بھی, اور دیگر کنٹینیو کریں. دوائیاں ہو گئی. اس کے علاوہ جو بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں میڈیکیشنس کے لیے, یہ جو ہمارے ممبر ہیں یا ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ادارے کے اندر, چاہے وہ شریف سے ہوں, میلسی سے ہوں, پنجاب سے ہوں یا سندھ سے ہوں, کتنے بچے یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی فیس پر سیمسٹر کی فیتھ اسپانسر کر رہے ہیں. فیتھ کیا اللہ تعالیٰ کراتا ہے, لیکن فیتھ کے ایک ذریعہ ڈونرز ہمارے ہیں. ماشاءاللہ ان کا شکریہ ادا بھی کروں گا جو لوگ محبت کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اور ان کے لیے بچوں کے لیے کر رہے ہیں بہت. اور ہمارے پورے پاکستان کے کراچی کے بچے بھی ہیں اور بہاولپور کی بچیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں. خاص طور بچیوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک جنریشن کو آگے لے کے انشاءاللہ لے کے چلیں گی. تو وہ تھیلیسیمیا کی لڑکیاں ہیں, وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں, اور اس کی جو فیس ہے
فیس ان کے آنے جانے کا کرایہ کا رکشہ تک بھی. اچھا اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے غریب شخص ہے, وہ بچی ہے, اب جوان بچی کیسے آئے گی جائے گی, صحیح. پبلک ٹرانسپورٹ کا آپ کو حال پتہ ہے, تو اس کو رکشہ بھی ہم نے لگا کے دیا ہے کہ وہ رکشہ والا اس کو ہوتا ہے اور چھوڑتا ہے, اس کی فیس پر سیمسٹر کی فیس اور ٹوٹل ایکسپینسز زبردست ہے. ماشاء اللہ. اور اس طرح بہت سارے بچے ہیں, ان کی فیسز اور ان کی کتابیں, بہت سے اس طرح کی چیزیں, ہم چاہے وہ چھوٹی لیول کے اوپر ہو, بڑے لیول اسکولنگ پہ ہو یا پھر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 30,000 منیمم بتا رہا ہوں کہ ایک بچے کا ایک مہینے کا دوائی کا خرچ ہے. تو ایک عام بندے کے لیے جو افورڈ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, کیونکہ ادویات بہت مہنگی ہیں اس بیماری کی. تو ان بچوں کے والدین کے لیے, اس کے والد صاحب کے لیے یا والدہ کے لیے سلائی مشین, اس طرح ایک تو ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا جو کر رہا ہے. اس کے بعد اب روزگار پہ آتے ہیں. روزگار, تو روزگار عوام کے لیے بھی الحمدللہ. ہم دسترخوان کی طرف نہیں جاتے, دسترخوان نہیں لگاتے کہ دسترخوان وہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو دسترخوان ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں, اگر دسترخوان کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو روزگار کر دیں, چاہے وہ صاحب روزگار اس کے والد ہو جائیں یا اس کی والدہ ہو جائیں. سلائی مشین والدہ کو صحیح سے بیٹھ کے کپڑے سلیں گی, والد کو کوئی اسٹال لگا دیا فرینچ فرائز کا, بڑا آسان ہے, گھر کے باہر آپ لگا لیں. ابھی ہم نے کوٹری کے اندر, حیدرآباد کوٹری کے اندر ہم نے ایک, اس کے 3 بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, اس کے والد کو ہم نے فرائز کا اسٹال لگا کے دیے, مشین ٹھیا سب کچھ دلا کے دیے, اور آپ یقین کریں روز کا صرف پروفٹ اس کا 2 سے 3 ہزار ماشاء اللہ, وہ پروفٹ ماشاء اللہ, پتہ نہیں کتنے, کبھی 40 کلو کبھی 60 کلو اس طرح آلو نکال رہے ہیں روز کے, اور وہ روز کے 2,500-2,000 نفع کرتے ہیں. 5-6 ہزار روپये ظاہر سی بات سیل ہوگی جب 2,000-1,500 نفع کر رہے ہیں روز کا. تو اس طرح ہم نے کہیں ٹھیے درجنوں ٹھیے تھیلیسیمیا پیشنٹس کے والدین کو, ان کے والد صاحب کو لگا کے دیے. بائک دے دی, بائک چلانے کے لیے. کراچی کے اندر ہم نے بائک دی ہے ایک پیشنٹ کے ہسبینڈ کو, وہ شادی شدہ ہے, کہ آپ بائک چلائیں, روزگار کریں اپنا یا اپنے جاب پہ آنے جانے کے لیے. اور اس طرح رکشے دیے ہیں, اور بہت سارے روزگار ماشاء اللہ. صحیح روزگار, ایجوکیشن اور دوائیاں, اور مزید میں دیکھتا ہوں گفٹس وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. پھر اجتماعی قربانی پہ بھی آپ نے گوشت پہنچایا ان کے گھروں پر. جنرل اچھا گوشت جو اس طرح کے تہوار آتے ہیں اس میں ہم تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے بھی کرتے ہیں اور پبلک کے لیے بھی کرتے ہیں. الحمدللہ اس بار بھی ہمارے جانور سندھ میں ٹھٹا وغیرہ میں جہاں بھی گئے, کراچی کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے جو گوشت دیا, تمام تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس, ہمارے ادارے سے آ کے لے جاتے ہیں یا ان کے گھر پہ ہم پہنچا دیتے. اور جنرل پبلک کے اندر بھی جو کراچی کے اندر نیو لیاری علاقہ ہے, سرجانی, خدا کی بستی, جہاں دوسری عید کو بھی جب میں جاتا ہوں تو مجھے ان کا یہ سوال ملتا ہے آگے سے کہ ایک بوٹی اب تک نہیں آئی تھی. دوسری عید کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, پہلی عید کو نہیں, دوسری عید کو جب میں لے کے جاتا ہوں گوشت تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ایک بوٹی نہیں آئی تھی. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو فریج ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت کو اسٹور کر سکے, وہ دوسرے طریقے سے اس کو سی کے اور پتہ نہیں کس طرح خشک کر کے رکھتے ہیں. یہ کراچی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں سندھ کی نہیں. بلوچستان جائیں گے تو آپ وہاں تو تھیلیسیمیا کی تو بہت بری حالت ہے, اور عام پبلک کی بہت بری حالت ہے. بہت اچھی رہی گفتگو, اور ایک اوور آل ہم نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا. وہ اس طرح کے سوشل اسپیکٹ سے ہم کس طرح ان بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ناظرین جانتے ہیں ہم نے جو پہلے 1-2 پوڈ کاسٹ کی اس میں ہم نے خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے جو مرض ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. تو آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہی تھا, کیونکہ آپ کی میں ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ ساری جو ہے وہ سوشلی ان کو امپاور کیسے کرنا ہے, ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے, اس کے گرد آپ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز گھوم رہی ہوتی. تو اصل بات اسی پہ کرنی تھی, اور الحمدللہ اس پہ بات ہوئی. اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, نانا کی لیگیسی, اور بالخصوص آپ کی خالہ, آپ کے ماموں, وہ خود اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ ایجوکیٹڈ تھے, وہ اس سے لڑ بھی رہے تھے اور ایجوکیٹڈ بھی تھے اور کام بھی کر رہے تھے. تو آپ بالکل وہی چیز دوسروں کو دے رہے ہیں, تو یہ بہت زبردست چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے, آپ کے کام میں برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. اور میرے خیال سے ہم ناظرین کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اللہ نہ کرے آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے جاننے والوں میں اس طرح کے پیشنٹ ہو, تو آپ فیتھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جس طرح کی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ فیتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ, فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا فیتھ فاؤنڈیشن. بالکل. تو بہت شکریہ حماد بھائی, میرے خیال سے بہت اچھی گفتگو رہی, اور بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.